بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات کے تیسرے باب میں ہے، اور تیسرے باب کی 2 فصول کے بارے میں عرائض پیش ہوئے۔ کلی طریقے سے صفات الہی کے بارے میں 2 فصلوں کے اندر مطالب پیش ہوئے۔ تیسری فصل سے جو اہم ترین صفات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیسری فصل علم باری تعالیٰ کے بیان میں ہے، پروردگار عالم کے علم کے بیان میں ہے۔ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ تمام متعلہین، تمام خدا پرست پروردگار عالم کی صفات میں سے ایک صفت علم کو قرار دیتے ہیں۔ سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ رب العزت کا ایک اسم مبارک علیم ہے، خدا عالم ہے، علیم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جو تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ اس علم کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ خدا کو اپنی ذات کا علم کس طرح ہے۔ آیا علم حصولی ہے یا علم حضوری ہے، علم اجمالی ہے یا علم تفصیلی ہے، کہ انشاءاللہ ان چیزوں کی ابھی وضاحت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کو اپنی ذات کے علاوہ دوسری اشیاء کا جو علم ہے، چاہے ان اشیاء کی تخلیق سے پہلے کا علم ہو یا ان اشیاء کی تخلیق کے بعد کا علم ہو، اس کے بارے میں گفتگو ہے کہ وہ کس طرح کا علم ہے۔ اس کے اندر مختلف مسالک ہیں۔ اچھا، خود ان تمام مباحث کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ابتداءً علم کے بارے میں کچھ عمومی مباحث آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، پھر انشاءاللہ علم باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو یہاں پر استاد سبحانی دام ظلہ العالی مطرح فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما هو العلم، علم کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کی مشہور تعریف جو آپ لوگ معمولاً علم منطق میں اور دوسری جگہوں پر پڑھتے ہیں اس کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عام طور پر علم کی تعریف یہ کی جاتی ہے، العلم صورۃ حاصلۃ من الشیء فی الذہن۔ علم یعنی کسی کی صورت، کسی بھی چیز کی صورت انسان کے ذہن میں حاصل ہو جائے۔ مثلاً یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کا علم کیا ہوگا؟ اس کی صورت جو میرے ذہن میں ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو مفہوم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو کسی شے کی صورت میرے ذہن میں آتی ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ غور کر رہے ہیں کہ چند چیزیں ہیں۔ ایک عالم ہے کہ جس کے ذہن میں صورت حاصل ہو رہی ہے، دوسری وہ شے ہے کہ جس کی صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، یعنی کتاب خارجی، اور تیسری چیز اس کتاب خارجی کی صورت ہے جو عالم کے پاس حاضر ہے۔ بس ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 3 چیزیں ہیں، ایک عالم
اور ایک خارجی چیز، اور تیسری چیز اس خارجی شے کی صورت جو عالم کے پاس ہے، جس کے ذہن میں حاصل ہو اسے کہا جاتا ہے عالم، اور جس شے کی صورت ہے یعنی وہ خارجی شے جیسے کتاب ہے اس کو کہتے ہیں معلوم بالعراض، اور اس شے کی صورت جو عالم کے پاس ہے اس کو کہا جاتا ہے معلوم بالذات۔ پس جب بھی آپ اس تعریف کے مطابق علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کے اندر تین چیزیں ہیں، یا عالم ہے، یا معلوم بالعرض ہے، یا معلوم بالذات ہے۔ یہ مشہور علم کی تعریف کے مطابق تین چیزیں۔ اچھا، استاد سبحانی اس تعریف پر اشکال فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ علم کی مطلق تعریف نہیں ہے، کیونکہ یہ فقط علم حصولی کی تعریف ہے۔ یہ اس علم کی تعریف ہے کہ جہاں پر خود شے عالم کے پاس نہیں آتی بلکہ اس کی صورت انسان کے ذہن میں آتی ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک اور علم ہے کہ جس علم میں کیا ہوتا ہے، اس معلوم کی صورت عالم کے پاس نہیں آتی بلکہ بذات خود معلوم عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ مثلا مجھے اپنی ذات کا علم ہے، خوب اب ایسے نہیں ہے کہ میری ذات کی صورت میرے ذہن میں حاضر ہوتی ہو، نہ، بذات خود میری ذات خود میرے پاس حضور رکھتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ یا احوالات نفسانیہ، میرے نفس اور روح کے مختلف احوالات، مجھے محبت ہوتی ہے، مجھے نفرت ہوتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، یہ جتنے بھی نفسانی حالات ہیں، ان تمام نفسانی حالات میں انسان کو علم ہوتا ہے، لیکن علم کی صورت یہ نہیں ہوتی کہ اس معلوم کی صورت آپ کے ذہن میں آتی ہو، نہ، بذات خود معلوم آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس علم کو کہ جس کو علم حضوری کہتے ہیں، دو چیزیں ہیں، یا عالم ہے یا معلوم ہے۔ اب ایسے نہیں ہے جیسے علم حصولی میں تھا، ایک عالم تھا، ایک معلوم بالعرض تھا، ایک معلوم بالذات، نہ، بلکہ علم حضوری میں کیا ہوتا ہے، عالم اور معلوم دو چیزیں ہیں فقط پہلی نظر میں، معلوم بالذات اور معلوم بالعرض نہیں ہے، بلکہ وہی معلوم عالم کے پاس حضور رکھتا ہے۔ بعبارت اخری، سادہ طریقے سے اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں، یا تو علم مع واسطہ ہے یا علم بلا واسطہ ہے۔ علم مع واسطہ علم حصولی کہلاتا ہے، کیونکہ وہاں پر معلوم بذات خود عالم کے پاس نہیں آتا بلکہ اس کی صورت عالم کے پاس آتی ہے۔ لیکن علم حضوری علم بلا واسطہ ہے، بذات خود معلوم عالم کے پاس حضور پیدا کرتا ہے۔ کہ پس یہ تعریف کرنا کہ علم یعنی صورت حاصلۃ من الشیء فی الذہن، یہ فقط علم حصولی کی تعریف ہے، علم حضوری کو شامل نہیں ہے، حالانکہ علم حضوری بھی علم ہے۔ لہذا آپ تعریف ایسی کریں جو دونوں علموں کو شامل ہو۔ استاد سبحانی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی تعریف ہے کہ جو دونوں کو شامل ہو؟ آپ فرماتے ہیں جی، اگر علم کی آپ تعریف اس طریقے سے کریں، حضور المعلوم لدى العالم، معلوم کا عالم کے پاس حاضر ہونا، چاہے بلا واسطہ ہو چاہے مع الواسطہ ہو، دونوں کو شامل ہے۔ اگر مع الواسطہ ہو علم حصولی ہے، اگر بلا واسطہ ہو علم حضوری ہے۔ لہذا علم کی بہتر تعریف یہی ہے کہ آپ کہیں کہ حضور المعلوم لدى العالم۔ اچھا، یہ علم کی تعریف ہو گئی، اور علم کے دو ابتدائی اقسام۔ اس بات کی اگر تفصیلات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے علم حصولی اور حضوری کے بارے میں تفصیلی بات المنطق کے تیسرے درس میں بیان کی ہے کہ تقریباً
ان کے بارے میں جو بنیادی ترین نکات ہیں ان نکات کی وہاں پر وضاحت کی ہے، لہذا اور زیادہ تفصیل یہاں پر نہیں دینا چاہتے۔ جو بندہ چاہتا ہے اور تفصیل سے ان مباحث کو دیکھے، اسے چاہیے کہ المنطق کے ہمارے تیسرے درس کی طرف مراجعہ کرے۔ اچھا، جب علم اور معلوم اور علم کے ابتدائی اقسام ہمارے لیے واضح ہو گئے، تو اب آتے ہیں علم خدا کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ علم خدا کے بارے میں کیا بحث ہے۔ کہتے ہیں ایک لحاظ سے آپ دیکھیں، اس میں تو شک نہیں ہے کہ علم خدا کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن اس علم کی کیفیت، اس کے مختلف مراحل، ان کو ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کلی طور پر علم کے بارے میں، علم الہی کے بارے میں 3 مراحل پر گفتگو ہوگی، کیونکہ یا تو یہ بحث ہے کہ جس میں علم الہی کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن علم بذات ہی تعالی، خدا کو اپنی ذات کا علم ہے، یا اس کے بارے میں گفتگو ہے، یا گفتگو یہ ہے کہ خدا کا علم بما سوا ہو، اپنے علاوہ دوسری چیزوں کا علم۔ بس یا گفتگو خدا کے علم کے بارے میں یہ ہے کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے، یا گفتگو ہماری یہ ہے کہ خدا کو اپنی ذات کے علاوہ دوسری اشیاء کا علم ہے۔ جب دوسری اشیاء کے بارے میں علم کی بات کرتے ہیں تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو ان اشیاء کی تخلیق سے پہلے علم کی بات کریں گے، یا ان اشیاء کی تخلیق کے بعد کا علم کی بات کریں گے۔ یعنی خدا نے اس عالم کو بنانے سے پہلے آیا خدا کو اس عالم کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اس کو کہیں گے علم الاشیاء قبل الایجاد۔ ایجاد سے پہلے خدا عالم تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو کس طریقے سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان اشیاء کو خدا خلق کر دیتا ہے تو آیا خلق کرنے کے بعد بھی ان اشیاء کا خدا کو علم ہے یا علم نہیں ہے؟ بس 3 مراحل میں گفتگو، یا علم بذات ہی کے بارے میں گفتگو کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے، یا علم بما سوا ہو، ذات کے علاوہ کا علم، ذات کے سوا کا علم، یا ان کی تخلیق سے پہلے ہے یا تخلیق کے بعد ہے۔ 3 مراحل میں گفتگو۔ سب سے پہلے پہلا مرحلہ کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں ہے۔ اجمالاً عرض کیا کہ اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے، لیکن اس کو براہین کے ذریعے سے اگر ہم ثابت کرنا چاہیں تو اجمالی طور پر 2 دلائل کی طرف مصنف یہاں پر اشارہ کرتے ہیں۔ دلیل اول جو یہاں پر مصنف ذکر کر رہے ہیں وہ ایک فلسفی قانون سے استفادہ کرتے ہیں کہ جس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ وہ فلسفی قانون یہ ہے کہ فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوگی وہ عطا نہیں کر سکتا۔ مثلا میرے پاس اگر 100 روپیہ نہیں ہوگا تو میں کسی کو 100 روپیہ نہیں دے سکتا۔ اگر میرے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے تو میں کسی کو 1000 روپیہ نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل واضح اور بین چیز ہے کہ فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اگر اس نے کسی کو کوئی چیز عطا کی ہے، اس کا مقصد ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہے۔ اگر میں کسی کو 10 روپے دے رہا ہوں یعنی 10 روپے میرے پاس ہیں، تبھی تو دے رہا ہوں۔ اگر کسی کو 100 روپیہ دے رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ 100 روپیہ میرے پاس ہے، کہ یہ روشن ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس قانون سے استفادہ کرتے ہوئے اس نقطے کو ثابت کرتے ہیں کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عالم کے اندر ہم بہت ساری مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ جن مخلوقات کو اپنی ذات کا علم ہے۔ تمام چیزوں کو چھوڑیں، خود آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل آپ کو اپنی ذات کا علم ہے، ہر انسان کو اپنی ذات کا علم ہے۔ اچھا، پس ہر انسان کو اپنی ذات کا علم ہے،
دوسرے لفظوں میں موجودات میں کچھ موجودات ایسے ہیں حد عقل کہ جن کو اپنی ذات کا علم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پورے عالم کا خالق خدا ہے، یعنی انسان کا خالق بھی خدا ہے، یعنی خدا نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس مخلوق کو اپنی ذات کا علم ہے۔ جب خدا ایسی مخلوق بنا سکتا ہے کہ جس کو اپنی ذات کا علم ہے تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ خدا کو خود اپنی ذات کا علم نہ ہو؟ یعنی مخلوق کے اندر تو اس کمال کو رکھا ہے کہ اس کو اپنی ذات کا علم ہے، بھلا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ خدا کو خود اپنی ذات کا علم نہ ہو؟ مخلوق کے اندر جو کمال رکھتا ہے بطریق اولا وہ کمال خود اس کی اپنی ذات کے اندر ہوگا، وگرنہ لازم آئے گا فاقد الشیء معطی شیء ہو جائے، جو اس کے پاس نہ ہو وہ عطا کرے، حالانکہ نہیں ہو سکتا۔ پس یہ دلیل اول کہ جو بالکل بین اور واضح ہے۔ دوسری دلیل جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، یہاں پر بھی ایک فلسفی قانون سے استفادہ کرتے ہیں۔ دوسری دلیل میں فلسفی قانون یہ ہے کہ جو چیز بھی مجرد ہوگی، مجرد کا لازمہ حضور ہے۔ کہ البتہ اس دلیل کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ عبارت کو پڑھ لوں، کیونکہ اس میں کچھ مفصل توضیحات ہیں، کہ اس عبارت کو پڑھ لوں تاکہ یہ مطلب ذہن سے نہ نکلے، پھر اس دوسری دلیل کو واضح کرتا ہوں کہ وہ اہم دلیل ہے، نکات سمجھنے کے لائق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، علمہ تعالی، خداوند متعال کے علم کے بیان میں، خدا کا علم۔ لا خلاف بین الالہیین، فرماتے ہیں کہ جو بھی خدا کو ماننے والے ہیں ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فی ان العلم من صفاتہ تعالی، علم خدا کی صفات میں سے ہے، وَأَنَّ الْعَالِمَ وَالْعَلِيمَ مِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ، عالم اور علیم خدا کے اسماء مبارک میں سے ہے۔ عرض کیا تھا کہ صفت اور اسم میں فرق یہی ہے، اس مبدأ کو دیکھے، علم قدرت تو یہ صفت کہلاتا ہے، اور اس مبدأ کی نسبت ذات کی طرف ہو، یعنی عالم اور قدیر، تو یہ اسماء کہلاتے ہیں۔ لیکنہم اختلفوا فی کیفیت علمہ تعالی بذاتہ و بغیرہ علی اقوال، لیکن اس بات کے اندر اختلاف کیا ہے متکلمین نے کہ خدا کو اپنی ذات کا علم کیسے ہے، یا اپنی ذات کے علاوہ دوسری چیزوں کا علم کیسے ہے، اس میں اختلاف کیا ہے، اور چند اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ وقبل البحث عن مراتب علمہ تعالی، یہ تعالی ہے، غلط ہے، تعالی، اور خداوند متعال کے علم کے مراتب کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے، کہ انشاءاللہ یہ بھی خوبصورت بحث ہے جس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، کہ پروردگار عالم کے علم کے مختلف مراتب ہیں، کچھ مراتب علم ذاتی کہلاتے ہیں، کچھ علم فعلی کہلاتے ہیں۔ وقبل البحث عن مراتب علمہ تعالی و کیفیتہ یجب ان نبحث عن حقیقت العلم فنقول، فرماتے مراتب علم حق کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے، ان کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم علم کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کریں۔ پس فنقول، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ما هو العلم، علم کسے کہتے ہیں؟ عرف العلم بأنہ صورت حاصلۃ من الشیء فی الذہن، کہتے ہیں علم کی تعریف کی گئی ہے اس طریقے سے کہ علم کسی شے کی صورت کا حاصل ہونا انسان کے ذہن میں۔ البتہ حاصل ہونے سے مراد معنی مصدری نہیں ہے، وہ جو صورت آپ کے ذہن میں ہوتی ہے نا، اسے علم کہتے ہیں۔ وَهَذَا التَّعْرِيفُ لَا يَشْمُلُ إِلَّا الْعِلْمَ الْحُصُولِيَّ، یہ تعریف فقط علم حصولی کو شامل ہے،
مع ان ہناک قسما آخر للعلم، باوجود اس کے کہ ہمارے سامنے علم کی ایک اور قسم بھی ہے، وَهُوَ الْعِلْمُ الْحُضُورِي، وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم حضوری۔ والفرق بین القسمین، دونوں قسموں کے اندر فرق، علم حصولی اور حضوری کے مابین فرق کیا ہے؟ ان فی العلم الحصولی ما هو حاضر عند العالم وحاصل له ہی الصورۃ المنتزعۃ من الشیء۔ فرماتے علم حصولی میں جو چیز عالم کے پاس حاضر ہوتی ہے اور جو چیز عالم کو حاصل ہوتی ہے وہ صورت ہے کہ جو کسی شے سے انتزاع کی گئی ہے، کسی شے سے لی گئی ہے، وہ صورت عالم کے پاس آتی ہے۔ وَهَذِهِ الصُّورَةُ الذِّهْنِيَّةُ وَسِيلَةٌ وَحِيدَةٌ لِدَرْكِ الْخَارِجِ وَإِحْسَاسِهِ۔ فرماتے ہیں یہ ذہنی صورت وہ واحد وسیلہ ہے خارج کو سمجھنے کے لیے اور خارج کو محسوس کرنے کے لیے۔ خارج کو سمجھنے کا طریقہ بتنہائی یہی صورت ہے علم حصولی کے اندر۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اسی وجہ سے اصبح الشیء الخارجی معلوما بالعرض، وہ جو خارجی چیز ہے وہ معلوم بالعرض ہوتی ہے۔ والصورۃ الذہنیۃ معلومۃ بالذات، اور وہ جو صورت ذہنیہ ہے، ذہن کے اندر جو صورت حاصل ہوئی ہے اسے معلوم بالذات کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْعِلْمُ الْحُضُورِي، لیکن علم حضوری میں کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ عِبَارَةٌ عن حضور المدرک من دون توسط أي شيء، یہاں پر مدرک یعنی وہی معلوم حاضر ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے، صورت کا واسطہ نہیں ہوتا، بذات خود مدرک اور معلوم انسان کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ كَعِلْمِ الْإِنسَانِ بِنَفْسِهِ، اس کی مثال جیسے انسان کو اپنی ذات کا علم ہے، وہاں پر بذات خود انسان کی ذات انسان کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔ وَعَلَى ضَوْءِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِن تَقْسِيمِ الْعِلْمِ إِلَى الْحُصُولِيِّ وَالْحُضُورِيِّ يَصِحُّ أَن يُقَالَ، فرماتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا اس کی روشنی میں، کیا ذکر کیا کہ علم کو تقسیم کیا حصولی اور حضوری کی طرف، اس کی روشنی میں درست ہو جائے گا کہ یوں کہا جائے ان العلم علی وجہ الاطلاق، مطلقاً علم کی اگر آپ تعریف کریں جو حصولی اور حضوری دونوں کو شامل ہو تو یوں کہیں عبارۃ عن حضور المعلوم لدى العالم، معلوم کا عالم کے پاس حاضر ہونا۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ فقط علم حضوری کی تعریف ہے، نہ، معلوم عالم کے پاس حاضر ہو، چاہے بذات ہی حاصل ہو یا بے صورت ہی حاصل ہو، بذات خود وہ شے آ جائے یا اس شے کی صورت آ جائے، لیکن معلوم عالم کے پاس حاضر ہو، یہ علم کی تعریف ہو جائے گی۔ اچھا، آغا سبحانی نے تعریف خوبصورت بیان کی جو دونوں قسموں کو شامل ہے، لیکن بہرحال اس تعریف پر کسی اور لحاظ سے اشکال ہے کہ یہاں پر ان جر و بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو توجہ دلانے کے لیے یہ تعریف دوہری ہے۔ آپ علم کی تعریف میں معلوم بھی لا رہے ہیں، عالم بھی لا رہے ہیں، یہ کیسی تعریف ہے؟ اس لحاظ سے کوئی بندہ آ کر اشکال کر سکتا ہے کہ یہ تو دوہری تعریف ہے، ایک شے کی تعریف میں خود اس شے کو اخذ کر رہے ہیں، معلوم کا اصل مادہ وہی علم ہے، عالم کا اصل مادہ وہی علم ہے، تو یہ کیسی تعریف آپ کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے لقائل نہیں یقول، کوئی بندہ آغا سبحانی پر بھی اشکال کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ بنا ہماری یہ نہیں ہے کہ مختلف نقد و ایراد کی طرف اشارہ کریں، بہرحال جو کتاب میں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے۔ وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمُلُ الْعِلْمَ بِكِلَا قِسْمَيْهِ، فرماتے ہیں یہ تعریف علم کے دونوں قسموں کو شامل ہے، غیر ان الحاضر فی الاول هو الصورت الذہنیہ دون الواقعیت الخارجیہ، پہلی صورت میں معلوم جو عالم کے پاس ہے وہ صورت ذہنیہ کے ذریعے سے، صورت کے ذریعے سے ہے،
نہ کہ بذات خود اس شے کی واقعیت عالم کے پاس آتی ہے۔ وفی الثانی نفس واقعیت المعلوم من دون وسیط بینہا و بین العالم، اور دوسری صورت میں بذات خود معلوم کی واقعیت عالم کے پاس آتی ہے بغیر کسی واسطے کے، معلوم اور عالم میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اذا وقفت علی حقیقت العلم، جب آپ علم کی حقیقت سے واقف ہوئے، فاعلم تو جان لے، ان الالہیین اجمعوا علی ان العلم من صفات اللہ الذاتیت الکمالیہ، الہیون کا اجماع ہے کہ علم خدا کی صفات ذاتیہ کمالیہ میں سے ہے۔ وَأَنَّ الْعَالِمَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، عالم خدا کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ وَهَذَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ اثْنَانِ عَلَى إِجْمَالِهِ، اجمالی طور پر اس بات میں کسی کو بھی اشکال نہیں ہے۔ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ اخْتَلَفُوا، لیکن اس کے باوجود علماء نے، متکلمین نے، الہیون نے اختلاف کیا ہے فی حدود علمہ تعالی، خدا کے علم کا قلم رو اور حدود کہاں تک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وکیفیت ہی، وہ علم حصولی ہے یا حضوری ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یلزمنا البحث عنہا لتحقیق الحال فی ھذا المجال، ہم پر لازم ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کریں تاکہ اس بارے میں حقیقت حال معلوم ہو سکے۔ فنقول، پس آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلا بحث، علمہ سبحانہ بذاتہ، پروردگار عالم کو اپنی ذات کا علم۔ قد ذکروا لإثبات علمہ تعالی بذاتہ وجوہا من البراہین، فرماتے ہیں علم پروردگار عالم اپنی ذات کا، اس کے ثابت کرنے کے لیے مختلف براہین کو ذکر کیا گیا ہے۔ نکتفی بذکر وجہین منہا، ہم یہاں پر صرف 2 وجوہات کو ذکر کرتے ہیں۔ الاول، مفیز الکمال لیس فاقدا لہ، کہ جو کمال کا افاضہ کرتا ہے نہیں ہو سکتا کہ وہ کمال اس کے پاس نہ ہو، کہ عرض کیا تھا کہ فلسفی قاعدہ ہے، فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہو سکتا۔ انہ سبحانہ خلق الانسان العالم بذاتہ علما حضوریا، پروردگار عالم نے انسان خلق کیا کہ جو اپنی ذات کا علم رکھتا ہے علم حضوری، ایسے انسان کو خدا نے بنایا۔ فَمُعْطِي هَذَا الْكَمَالِ يَجِبُ أَن يَكُونَ وَاجِدًا لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتَمِّ الْأَكْمَلِ، اس کمال کا عطا کرنے والا ضروری ہے کہ خود اس کمال کو رکھتا ہو علی وجہ الاتم والاکمل، بنحو اعلی و اتم، یعنی جیسے انسان کو اپنی ذات کا علم ہے کہ بہرحال وہ علم ایک حد تک محدود علم بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ عیناً اسی طریقے سے ہو، بنحو اعلی و اتم، نقائص سے منزہ، نقائص سے عالی تر خداوند متعال کو اپنی ذات کا علم بھی ہے۔ لأن فاقد الکمال لا یؤتی، کیونکہ جس کے پاس کمال نہ ہو وہ تو کمال عطا نہیں کر سکتا۔ جب اس نے اس کمال والی مخلوق کو تخلیق کیا ہے تو یہ کمال اس کے پاس بھی ہوگا۔ وَنَحْنُ وَإِن لَمْ نُحِطْ وَلَن نُحِيطَ بِخُصُوصِيَّتِ حضور ذاتہ لدى ذاتہ، فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم احاطہ نہیں کر پائے اور ہرگز احاطہ نہیں کر پائیں گے اس شے کا کہ خدا کی ذات، خدا کے پاس جو حاضر ہے اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا احاطہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم نے کبھی کیا ہے، لیکن اجمالاً اتنا جانتے ہیں کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے۔ غیر انا نرمز الی ھذا العلم، سوائے اس کے کہ ہم اشارہ کرتے ہیں اس علم کی طرف اس عبارت سے
کہ بے حضور ذات ہی لدا ذات ہی، خدا کی ذات خود خداوند منان کے سامنے حضور رکھتی ہے۔ وہ علم ہی بہا، یعنی بے علم ہی بہا، خدا کو اپنی ذات کا علم ہے۔ من دون وساطت شیء فی البین، بغیر اس کے کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہو، نہ بذات خود ذات الہی خود پروردگار عالم کے سامنے حضور رکھتی ہے۔ کہ بہرحال یہ برہان اول اور برہان دوم کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔